واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ محترم سامعین، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، آج کا یہ اجلاس مختصر صحیح مگر بڑا جامع اور بڑا نافع اس معنی میں کہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنے خاندان کے بااثر اور بارسوخ حضرات۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ایک مختصر سی مجلس کے اندر جو بھی باتیں سامنے آئے وہ دور تک جائے، وہ زبانی بھی جائیں، وہ جس طریقے سے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جو انسانیت کے ساتھ جو ڈھونگ کیا جا رہا ہے، انسانیت کے حقوق کے ساتھ جو ٹائٹل شاندار لگا کر جو ڈھونگ کیا جا رہا ہے، جو پاگل بنایا جا رہا ہے انسانیت کو، معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بچوں کو، ہر اس فرد بشر کو جو اپنا کسی نہ کسی کو مسیحا تلاش کر رہا ہے، کسی نہ کسی کو ایک رہبر تلاش کر رہا ہے، ایک لیڈر تلاش کر رہا ہے کہ وہ آئے اور ہماری داد رسی کرے۔ پوری انسانیت کو انتظار ہے کسی مسیحا کا، پوری انسانیت کو انتظار ہے ایک ایسے آئیڈیل اور ایسے نمونے کا جو آئے اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھے، شفقت والا، جو آئے اور بیواؤں کے سروں پر دوپٹہ ڈالے اور انہیں تسلی دے، جو آئے اور غلاموں کو ان کی غلامی کی زنجیروں سے نکال کر انصاف میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ اس انتظار میں پوری انسانیت ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں وہ انتظار نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم سیرت النبی والے ہیں۔ ہمارے سامنے نمونہ آلریڈی موجود ہے، ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائیت، وہ مسیحائی موجود ہے، وہ انسانیت سازی، وہ کردار سازی، وہ شفقت، وہ مہربانیاں، وہ الفت، وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردیاں، وہ سب کچھ سامنے ہیں۔ آپ آلریڈی برسوں پہلے، سالوں پہلے، بلکہ 1500 سال پہلے ہمارے سامنے رکھ کر کے چلے گئے۔ لوگوں، دو چیزیں میں تمہارے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ انسانوں نے اسے چھوڑ دیا، انسانوں نے تلاش کیا کبھی کسی لیڈر کہ یہ کچھ بھلا کر دیں گے، کبھی کسی آقا کہ یہ اب بھلا کر دیں گے، اب اچھے دن آ جائیں گے، اب سدھار آ جائے گا، اب حالات سدھر جائیں گے، اب امن آئے گا کیونکہ اب یہ لیڈر بن گیا ہے۔ تو قرآن کی زبان میں یہ شرک ہے، قرآن کی زبان میں یہ مشرکانہ عمل ہے کہ آپ اپنی امیدیں،
حاجتیں، آپ اپنی تمنائیں، آپ اپنی آرزویں کسی انسان سے وابستہ کر لیں۔ رب سے کاٹ کر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، رب سے کاٹ کر انسانوں سے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری نظر میں وہ سب کے سب مشرکانہ عمل ہے، وہ شرکیہ عمل ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، جس نے سارے جہاں کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، وہ ہے رب العالمین۔ جب وہ رب العالمین ہے، وہی خالق ہے، تو ضرورتیں وہ پوری کرے گا، انسانوں کی داد رسی وہ کرے گا، انسانوں کے حقوق کے لیے وہ قانون بنائے گا، تو وہ ابدی ہوگا، وہ لازوال ہوگا، وہ عالمگیر ہوگا، وہ ہماگیر ہوگا، وہ انقلابی قانون ہوگا، اور وہ قانون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھا گیا۔ میں انہی چند تمہیدی کلمات کے بعد آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، جو 10 دسمبر عالمی یوم حقوق انسانی یہ جو دن منایا جاتا ہے، اس کے تعلق سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کا حق کب ادا کرنے والے بنیں گے؟ آپ کسی کا بھی حق کب ادا کرنے والے بنیں گے؟ آپ کو کب لحاظ ہوگا اپنے ابا کا، کب لحاظ ہوگا اپنے پڑوسی کا، کب لحاظ کریں گے آپ یتیموں کا، کب لحاظ کریں گے آپ غلاموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، تمام انسانیت کا، جانوروں کا، چرند پرند کا، ہر ایک کے حقوق آپ کب نبھائیں گے؟ جب بندہ اپنے رب کا حق ادا کرے گا۔ انسانوں کے حق وہی پورا کر سکتا ہے جو اپنے رب کا حق ادا کرے گا۔ جس کا تعلق رب سے نہ ہو، جس کا تعلق آخرت سے نہ ہو، جس کا تعلق قبر والے کانسیپٹ سے نہ ہو، جس کا تعلق آخرت والے ہولناکی جزا و سزا والے منظر سے نہ ہو، آپ مجھے بتائیے کہ وہ انسانوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جو یہ جانتا ہو کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہی زندگی مجھے ملی ہے، جو کچھ انجوائے کرنا ہے کر لیجیے، یا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم الگ روپ دھارن کریں گے یا الگ روپ میں دنیا میں آئیں گے، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بلی کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی اور جانور کی شکل میں، تو جب اس کو پتا ہے کہ مجھے انسان بننا ہی نہیں، مر جاؤں گا یا ختم ہو جاؤں گا یا میرے کرموں کی سزا ملے گی اس شکل میں، تو وہ انسانوں کا حق ادا کیسے کرے گا؟ اس لیے بنیادی بات قرآن جو بولتا ہے وہ یہ بولتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے۔ یعنی اب آپ دیکھیے، جہاں قرآن پاک میں حقوق کی تفصیل ہے، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، حقوق کی جب بات چلتی ہے کسی کی، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ، یہ سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے رب کا پھر والدین کا۔ اب والدین کے بعد کون ہے؟ پوری ترتیب ہے اس کی۔ تو یہ چیز کو دنیا بھلا بیٹھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ پیغام رکھا جائے کہ جب تک آپ ایک ذات سے ڈریں گے نہیں، جب تک آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، خشیت الہی نہیں ہوگی، آپ اپنے رب سے ڈریں گے نہیں، تب تک حقوق کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو، شادی کے نکاح کے موقع پر دلہا دلہن کو، پورے بیٹھنے والے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اتقو اتقو اتقو۔ کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ جب آپ ڈریں گے تو بیوی کی حق ادا کریں گے، جب آپ ڈریں گے تو بیوی کے چکر میں ماں باپ کے حقوق تلفی نہیں کریں گے، جب آپ ڈریں گے تو آپ اپنے ساس سسر کے حقوق کا خیال رکھیں گے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ تیار کیا تھا وہ معاشرہ ایسا تھا کہ راتوں کو اللہ سے ڈرنے والے تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے والے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اور دن کو بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے، دن کو شہ سواری کرنے والے، دن کو شجاعت اور بہادری دکھانے والے، دن کو وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی داد رسی کرنے کے لیے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والے، ایک ایسا معاشرہ تیار کیا تھا کہ ان کا ایمان، ان کا خوف خدا، ان کا خشیت الہی، ان کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، اور پھر اللہ کے سامنے ان کا رونا، دل کو لوگوں کے کام آنا، خدمت خلق کرنا، ایک ایسا شاندار معاشرہ تیار کیا تھا جسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، ربانی معاشرہ، ملکوتی معاشرہ، فرشتوں والا ماحول۔ یہ کب بنتا ہے؟ جب بندے کا تعلق رب سے ہو، اور جب وہ عالم کی اللہ جس نے سارے جہاں کو بنایا اس رب کی نگرانی میں جب وہ کام کرتا ہے تو ظاہر ہے سب کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن پاک نے جو نمبر 2 پہ جن کا حق رکھا ہے وہ ماں باپ ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، غریبوں کی بڑی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، بیواؤں مسکینوں کا خوب خیال رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر پکچرز ڈالتے ہیں، فوٹو ڈالتے ہیں، فوڈ کٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، اتنے روپے خرچ کر دیے، اتنا بانٹ دیا اس سال میں، لیکن سال گزر جاتے ہیں اپنے ابا کو کبھی گفٹ نہیں دیتے ہیں، سال ہاں سال بیت جاتے ہیں، کبھی ماں کے لیے کچھ جوڑے نہیں بنواتے، اگر بہن کسی غریب گھر میں چلی گئی تو بہن کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے حق کے بعد حقوق انسانی میں سب سے اعلیٰ ترین حق انسان کی نظر میں اپنے ماں باپ ہے۔ اچھا، مزے کی بات سنیے، دنیا والے صرف ٹائٹل لگا کر، بل پاس کر کے، رویداد بنا کر کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، وہاں اتنا فنڈ خرچ کیا جائے گا، وہاں اتنا خرچ کیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے، آپ نے حق تو بتائے لیکن ترغیب دلائی، شوق دلایا۔ آپ کسی غریب کے لیے ایک قدم چلیں گے تو یہ ملے گا، ماں کے قدم آپ دبائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، باپ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں، جتنی دیر بیٹھتے ہیں آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ جو ترغیب ہے، یہ جو جوش ہے، یہ جو شوق دلانا ہے، دنیا اس سے بیزار اور غافل ہے۔ اسی لیے تو وہ دنیا میں انقلاب نہیں آ رہا جو آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا بھی، نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، نہیں کریں گے تو یہ سزا ملے گی، نہیں کریں گے ماں باپ کی خدمت تو مرنے سے پہلے خدا کے عذاب کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا مزہ اسی دنیا میں تمہیں چکھنا پڑے گا، یہ نبی نے فرمایا۔ حقوق الوالدین، جب بندہ ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نبی کہتے ہیں رضا ربی فی رضا، ہم بچوں کو رٹاتے ہیں، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شاندار اصول اور ایسے شاندار حقوق بیان کیے کہ اس میں کوئی نقطہ، کوئی زاویہ چھوڑا ہی نہیں۔
اسی لیے تو ایسا شاندار معاشرہ آپ نے کھڑا کیا ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق پر بہت بار آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذوی القربہ۔ قرآن کی ترتیب میں حقوق انسانی میں تیسرے نمبر پر رشتہ دار ہے، پھر والیتامى یتیم، پھر والمساکین مسکین ہے، پھر وابن السبیل مسافر ہیں۔ یہ مسافر کا تو یہ جو بل پاس ہوتے ہیں حقوق انسانی، یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو بھی پیش کیا کہ مسافر کے بھی حقوق ہیں۔ اور بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے قرآن پاک میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے؟ یہ بندے کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کے لیے تو قرآن نے کیا غضب ترغیب اور ڈانٹ ڈپٹ دی ہے کہ آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهتُمُوهُ۔ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ جب تمہیں یہ نہیں پسند ہے تو تم کسی بھائی کی غیبت مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پڑھیے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن۔ یہ حقوق بتائے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی نہ مرد کسی مرد کا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا۔ ولا تلمزوا، الزام مت دو کسی کو، الزام تراشیاں مت کرو، برے ناموں سے کسی کو مت پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، انسانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ ولا تجسسوا، کیا یہ اللہ ہی بول سکتا ہے، انسان نہیں بول سکتا۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اور یہ دنیا میں جاسوسی کے اڈے ہیں، ایک سیاسی پیمانے پر ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی پر قربان جائے، آپ نے فرمایا اگر تم کو اپنے گھر میں جب تم کسی کو دیکھو کہ کوئی جھانک رہا ہے، باہر سے تمہارے گھر میں کوئی جھانک رہا ہے، تمہاری نظر پڑ جائے تو تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں۔ کیا غضب کے حقوق ہیں، انسان کی پرائیویسی کے حقوق، انسان کی آزادی ہے، شخصی زندگی، مذہبی زندگی کی آزادی، شخصی زندگی کی آزادی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو جب تک اجازت نہ لو داخل مت ہو، ایسے ہی مت چلے جاؤ خود کی طرح، بھیڑ بکری کی طرح، اجازت لو، سلام کرو، پھر داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا خط بغیر اس کی اجازت سے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی اپنا میسج پڑھ رہا واٹس ایپ میں، آپ ایسے جھانک کے اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ حرام ہے۔ کیا حقوق دیے؟ اور آگے بڑھیے، یہ تو احترام کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے، حرام مطلب ایسے احترام کے قابل ہے جیسے یہ میرا
یہ حرم اللہ کا حرم شریف، جیسے یہ حرم ہے جس کا لوگ احترام کرتے ہیں، ویسے ایمان والے کا عزت اور اس کی آبرو، اس کا مال اور اس کی جان تمہارے لیے حرام۔ فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے یہ شہر محترم، جیسے یہ دائرہ محترم، جیسے یہ کعبہ محترم، تمہاری نظر میں ویسا احترام کے قابل ایک ایمان والا۔ ایمان والوں کے آپ سے حقوق تو اور ہے، پوری انسانیت کے آپ نے حقوق بتائے، اور مساوات کے حقوق، برابری کے حقوق۔ اب آپ جمعے میں بھی میرے سے سن چکے ہیں برابری کے تعلق سے، میں اس پر زیادہ کچھ نہ کہتے ہو، برابری سمجھتے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ اس کے 2-4 اگزامپل دیتا ہوں جو شاید آپ کے لیے نئے ہوں۔ برابری ایسی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے وہ نبی اور سردار بنا کر بھیجے گئے۔ برابری ایسی کہ نبی کا آپ دیکھیے ایک طرف مقام اور مرتبہ، اور آپ کا عمل دیکھیے۔ ایک غزوے کا موقع ہے، غزوہ ذات الرقاع، اونٹ کم تھے، سواری کم تھی، ایک ایک اونٹ پر 6 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، لمبا سفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری رکھے اور ساتھ میں چل رہے ہیں، آپ کے حصے میں بھی وہی ایک اونٹ اور ساتھ میں 6 لوگ، 6 صحابہ نے گزارش کی، درخواست کی، یا نبی اللہ آپ سوار ہو جائے، آپ اپنے آپ کو نہ تھکائیے، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ یہ ہے برابری۔ اور دنیا کا آپ نقشہ دیکھیے، غریبوں کے لیے الگ حقوق ہے، سارے قانون، ساری پابندیاں غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، دلتوں، کسانوں کے لیے، ایک نواب کے لیے نہیں ہے، ایک امیر کے لیے نہیں ہے، ایک لیڈر کے لیے نہیں ہے، ایک نیتا کے لیے نہیں ہے، ساری چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مساوات قائم کی، قبیلہ قریش کی ایک فاطمہ مخزوم ایک قبیلہ تھا، چوری کر لی، نبی نے فرمایا ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو سارے قریش کے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اگر ہاتھ کاٹے گئے تو باہر مشہور ہو گیا کہ قریش کی عورت کے ہاتھ کاٹے گئے، یہ تو بدنامی ہے قریش کی، تو اب کیا کیا جائے؟ کسی کی ہمت نہیں تھی نبی کے سامنے جا کر رحم کی اپیل کرنے کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ، آپ منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، آپ چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، سفارش کر دو۔ جیسے ہی سفارش کی، نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، اور غصے میں آپ لال پیلے ہو کر کے ممبر مسجد نبی پر چڑھے، اور سارے لوگوں کو جمع کر کے، اے زید، تم مجھے انصاف سے اور عدل سے روکتے ہو اور غلط راہ کی طرف لے جانے کی، تو اس طرح کے الفاظ حدیث کے۔ اور فرمایا یہ فاطمہ مخزومی کیا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں اعلان کروں گا۔ ایسی برابری، یہ ہے مساوات۔ ایک غزوے کا موقع تھا، لوگوں کو ڈیوٹی تقسیم کی، یہ کھانا بنائے گا، یہ لکڑیاں لائے گا، یہ کام کرے گا، یہ تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکڑیاں جو لانے کی، آگ جلانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دی، لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا کیا ورنہ کیا وجہ بنی، کیا حکمت تھی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے غائب ہیں، اس جگہ سے غائب ہیں۔ سارے لوگ ڈھونڈنے نکلے، کہاں ہیں؟ دور سے دیکھا کہ ایک جنگل سے آپ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں آگ جلانے کے لیے۔ جو صحابہ کرام آپ کا تھوک نیچے گرنے نہیں دیتے تھے،
جو صحابہ کرام آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کیا کرتے تھے، ایسا روب، ایسا وقار، ایسا ادب، ایسا احترام، لیکن کام کے معاملے میں آپ بھی کام کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب کا تصور نہیں ہے، کوئی سپہ سالار اور رعایا کا تصور نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے شکایت کی، یا نبی اللہ بھوک بہت لگی ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا دامن اٹھایا تھا، میرے بھی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، میں بھی وہی بھوک برداشت کر رہا ہوں۔ بائیکاٹ کیا گیا آپ کا، شیب ابی طالب میں گھاٹی کے اندر 3 سال رہے، وہاں آپ نے وہ گھاٹی کے اندر دن گزارے۔ آپ دنیا کے لیڈروں کو دیکھیے، ان کی تاریخ پڑھیے کہ کوئی دھرنا آندولن ہوتا ہے تو باقی لوگ کتنے مارے جاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، اور ایک لیڈر وہ ایئر کنڈیشن میں جیتا ہے، اگر اس کو کوئی سزا بھی دے دی تو اس کے ساتھ کیا شاہانہ رویہ اور شاہانہ کھانا اور شاہانہ انتظام کیا جاتا ہے۔ اور کئی سارے حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مساوات ایسی، برابری ایسی، تو یہ مساوات، اخوت، محبت، بھائی چارگی اللہ کے نبی نے ایسی قائم کی کہ بلال حبش کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، اور کوئی خزیمی ہے، کوئی غفار قبیلے کے ہیں، لیکن بھائی 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 ایسے بھائی بھائی کہ کوئی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوا، کعبے کی چھت پر چڑھے اور اذان دینے لگے تو کفار میں سے کچھ لوگ قریشی سردار کہنے لگے، اچھا ہوا میرے ابا مر گئے، اچھا ہوا ان کو یہ کالے کو دیکھنا نہ پڑا، نعوذ باللہ، آج یہ نحوست والا دن دیکھنا نہ پڑا کہ وہ کعبے کی چھت پر ہے اور اذان کہہ رہا ہے، کالا بلال حبشی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ لاڈلے تھے، وہ چہیتے تھے، غلام تھے، چہیتے۔ کتنے آپ کیا کیا گنائیں گے، یہ انسانوں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی، گھنٹوں چلے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں، پورے دنیا میں، پورے ہندوستان میں، پورے گلیوں کوچوں میں، ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں ہمارے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم حقوق انسانی کے نام سے، کہ انسانیت کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، یہ پوری حدیثیں، یہ پورے واقعات اور یہ پوری تاریخ ان کے سامنے رکھیں کہ نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا۔ کیا کیا حدیثیں ہیں، انسان کتابوں کے انبار لگ جائیں، لٹریچر کے انبار لگ جائیں، یہ جب لوگوں کے سامنے ہمارا کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعوت جاتی ہے، ایک اللہ کی عبادت، یہ جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بھائی چارہ، محبت۔ لیکن وہ بھائی چارہ ہے کیا؟ وہ صرف بھائی کو بھائی نہیں بناتا، وہ انسانوں کو بھائی بناتا ہے، وہ جانوروں سے پیار سکھاتا ہے، وہ چرند پرند سے پیار سکھاتا ہے۔ نبی نے تو راستے کی بھی حقوق بتائے، کدھر تھوکنا ہے، تھوکنا کیسے، یہ بھی حقوق بتائے۔ تو حقوق انسانی کی بات ہو تو سب کی بات ہو، اور نبی کی پوری سیرت لوگوں کے سامنے اس طرح رکھی جائے گی تو امید ہے کہ لوگ دوڑ کر کے آئیں گے، لوگ لپک کر کے آئیں گے، لوگ اس سیرت النبی سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم کوئی بڑا پروگرام کسی موقع پر جب بھی ممکن ہو، اس نام سے، اس پلیٹ فارم سے یا اس ٹائٹل کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں اور بلائیں اور ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں، تاکہ نفرتیں دور ہو، دشمنیاں دور ہو، لوگ اسلام سے مانوس ہو، اسلام سے قریب ہو، وہ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیام لے کر آئے، جھکانے آئے بندوں کی زمین اللہ کے گھر پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔
وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔